اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد. مائک میوٹ کر دے، دھیان اور توجہ کے ساتھ بات سنیں. تکبر کی صورتیں، مجلس نمبر 66 ہے، 66. گنہگاروں کو حقیر مت سمجھو. ایک ملفوظ میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اپنے تقوی و طہارت پر ناز کر کے گنہگاروں کو حقیر مت سمجھو اور ان کی خطائیں معاف کر دیا کرو. تکبر کرنے سے اندیشہ سلب نعمت کا ہوتا ہے. نعمت اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں تکبر کرنے سے. یہ مضمون پہلے بھی آ چکا ہے کہ جب آدمی دین کے راستے پر قدم رکھتا ہے تو وہ شیطان جس نے یہ قسم کھائی ہے کہ میں انسان کو سیدھے راستے سے بہکانے کے لیے اس کے آگے سے، اس کے پیچھے سے، اس کے دائیں طرف سے، اس کی بائیں طرف سے آؤں گا، وہ شیطان دین کے راستے پر قدم رکھنے والے کا راستہ، وہ شیطان دین کے راستے پر قدم رکھنے والے کا راستہ تکبر کے ذریعے مارتا ہے. ہاں، تکبر کے ذریعے مارتا. جی، تو تکبر کے ذریعے مارتا ہے. اس کے دل میں تکبر اور عجب پیدا کرتا ہے کہ تم نے تو یہ بڑا اچھا کام شروع کر دیا، پھر اس تکبر کے نتیجے میں دوسرے لوگوں کی تحقیر اس کے دل میں پیدا کرتا ہے. چنانچہ اس شخص کو یہ خیال آتا ہے کہ میں تو دین کے راستے پر ہوں اور یہ سب لوگ فاسق اور فاجر اور جہنمی ہیں. ایسا خیال آتا ہے. اس خیال کے نتیجے میں اس کے سارے عمل غارت ہو جاتے ہیں. ایسا ہی خیال آتا تھا کہ جو جماعت میں لگتے ہیں تو ذرا وقت لگانا شروع کر دیا تو جو وقت نہیں لگاتے تو سمجھتے یہ لوگ بے دین ہیں، اور وقت لگانے والا ہی سمجھتا ہے کہ ہم ہی دین پر. تو دیکھو، اس کو وقت لگانے سے دین کا راستہ اس نے اختیار کیا نا، تو اس کو تکبر سے مار رہا ہے کہ دوسروں کو چھوٹا سمجھ رہا ہے. یہاں تک کہ وہ علماء جو حدیث پڑھاتے ہیں ان کو بھی چھوٹا سمجھتا ہے. بولے یہ نہیں نکلتے اس لیے یہ چھوٹے ہیں، اور ہم بڑے، ہم دین، ہم اتنا اونچا کام کر رہے. حالانکہ دیکھو اب اس کو تکبر سے اس طریقے سے مار دیا. اتنا ایسا مارتا. تو جو جیسا کام کرتا ہے تو ان کو مارتا جب تک اصلاح نہ ہو. چنانچہ وہ ان کو فاسق، فاجر، جہنم، اس خیال کے نتیجے کے سارے اعمال بیکار ہو جاتے. تو وہ کرنے والا جو وقت لگا رہا ہے لیکن اگر دوسروں کو حقیر سمجھا، جو وقت نہیں لگا سکتے ان کو چھوٹا سمجھا، اس کے سارے اعمال بیکار ہو گئے. دوسروں کو حقیر سمجھنے کی بیماری نووارید میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، نئے لوگوں میں. نووارید وہ ہے جس کو پہلے دین کی طرف کوئی دھیان نہیں تھا. نووارید جس کو پہلے دین کی طرف کوئی دھیان نہیں تھا، اچانک اللہ تعالیٰ نے دین پر چلنے کی توفیق دے دی. اچانک اللہ تعالیٰ نے دین پر چلنے کی توفیق دے دی تو وہ اپنے کو دوسروں سے افضل سمجھنے لگتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے اور گنہگاروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. اس کے نتیجے میں اس کے دل میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے.
جو نئے نئے دین پر لگتے ہیں نا تو ان کے اندر یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے۔ جی، صحیح بات یہ ہے کہ نفرت گناہ سے کرو مگر گناہ کرنے والے کی ذات سے نفرت نہ کرو، کفر سے نفرت کرو مگر کافر کی ذات سے نفرت نہ کرو، کافر کی ذات سے نفرت نہ کرو، فعل سے نفرت کرو، کفر سے نفرت ہو، فسق سے نفرت ہو، لہذا جب گنہگار کی ذات سے نفرت نہ ہوگی تو پھر اگر کسی کو کسی گناہ کے اندر مبتلا دیکھیں گے تو اس پر ترس آئے گا۔ اب دیکھو کیا کہا کہ کافر کے کفر کو تو نفرت کرو لیکن کافر کی ذات سے نفرت مت کرو۔ ابھی آج تو یہ حال ہو گیا ہے کہ کافر نہیں، ایک مسلمان ہے، اور مسلمان کو اگر وہ چلو بے دینی پر راستے پر ہے تو اس کے اس گناہ کو تم نفرت کرو، لیکن مسلمان سے کیوں نفرت کرو؟ آج تو جو وقت نہیں لگاتا بس اس سے نفرت شروع کر دیتے، گویا وقت لگانا دین ہے اور دین اصل بھول گئے۔ وقت لگانا دین نہیں ہے، یاد رکھنا، دین کے لانے کے لیے ہے، ورنہ دین کچھ اور ہے۔ کچھ لوگ دین پر ہے، وقت نہیں لگا رہے، ان کو یہ لوگ بے دین سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک وقت لگانا ہی دین ہے، جو وقت نہ لگایا وہ بے دین ہے۔ یاد رکھو، یہ ایسے غلط فہمیاں لوگوں میں ہو گئی ہے کہ اصل مقصد کو بھول گئے اور جو ذریعہ تھا اسی کو مقصد بنا دیا، بولے وقت لگانا مقصد ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ تو دیکھو اس امت کے اندر پھر کیسا توڑ پیدا ہو گیا، کیونکہ کام اپنی جگہ سے ہٹ گیا کہ مقصد تو دین تھا، تو بعض بغیر وقت لگائے بھی دیندار ہوتے ہیں، دیندار ہوتے ہیں۔ جی، یہ عمومی علاج تھا کہ ہر انسان کے لیے اس راستے میں نکلنا آسان ہے، تو جس کی وجہ سے ہر انسان آ سکتا ہے۔ بعض دوسرے خصوصی راستے ہیں، لیکن مقصود دین پر انسان کو لانا ہے، دین پر چلنا ہے۔ اس لیے فرمایا لہذا جب گنہگار کی ذات سے نفرت نہ ہوگی تو پھر اگر کسی کو کسی گناہ کے اندر مبتلا دیکھیں گے تو اس پر ترس آئے گا کہ بیچارہ اس بیماری کے اندر مبتلا ہے۔ میرے خسر جناب بھائی شرافت صاحب، اللہ تعالیٰ نے ان کو بزرگوں کی صحبت نصیب فرمائی ہے۔ مجھے ان کی ایک عادت بہت پسند ہے، جب کسی کی غلط عادت کا تذکرہ کرتے ہیں نا ان کے سامنے تو اس طرح کرتے ہیں کہ وہ بیچارے نماز نہیں پڑھتے، لفظ بیچارے ضرور لگاتے، بیچارے نماز نہیں پڑھتے۔ جیسے ہم کہتے کہ فلاں بیچارہ بیمار ہے، اس طرح اس کا تذکرہ کرتے اور ہمیشہ ترحم اور ترس کھانے کا انداز اختیار کرتے، اس لیے کہ یہ گناہ بھی ایک بیماری ہے، اور جس کو بیماری لاحق ہو اس سے نفرت کیسی، اس پر غصہ کیوں کیا جائے، بلکہ اس پر ترس کھاؤ۔ جیسے ڈاکٹر بیمار پر غصہ نہیں ہوتا ہے، بیمار پر رحم کھاتا ہے اور اس کا علاج شروع کرتا ہے، ایسے ہی اگر ہمارے سامنے ایسے لوگ ہو جو بیچارے دین سے دور ہے تو بیماریاں ہے تو اس پر ترس کھاؤ اور اس کو صحیح بات سمجھاؤ، یہ اس کا علاج ہے، لیکن اسے نفرت کرو تو یہ نہیں۔ تو ہمیشہ جسم کے بیمار سے کوئی بھی نفرت نہیں کرتا بلکہ ہر ایک اس کی مدد کرتا ہے، ایسے ہی روحانی بیمار بے دینی کی زندگی گزار رہے ان سے بھی نفرت نہیں کرو بلکہ ان سے بھی محبت، ان کو سمجھانے کی کوشش کرے۔ جیسے کہ بیچارے بیمار ہیں تو اس لیے کہ گناہ بھی ایک بیماری ہے، جس کو بیماری لاحق ہو اس سے نفرت کیسی، اس پر غصہ کیوں کیا جائے، بلکہ اس پر ترس کھاؤ، اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس بیماری سے نکال دے۔ تو آج ہر ایک کے سامنے جسم کی بیماری تو ہوتی ہے اور اس پر ترس ہر ایک کو آتا ہے، بلکہ اس سے ملنے بھی جاتے ہیں، کہاں پر؟ ہسپتالوں میں، اس کے گھروں پر بیمار کی بیمار پرسی کرنے جاتے ہیں، اور شریعت نے حکم بھی دیا ہے، نفرت کا حکم نہیں دیا۔ تو ایسے ہی جو بیچارے دین سے دور ہے تو یہ بھی بیمار ہے تو ان کے گھروں پر بھی جاؤ ان کی بیمار پرسی کرنے، اسی کا نام تو کہتے تھے ملاقات۔
مسجد والی جماعت سے جو جاتے تھے نا، تو یہ کیا تھا؟ یہ ایک طرح کی بیماروں کی بیمار پرسی تھی، کہ ان کے گھروں میں گئے، پھر ان کو سمجھا رہے ہیں، نماز کی فضیلت بتا رہے ہیں، اللہ کی بڑائی بتا رہے ہیں، نبی کا تعارف کرا رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ گویا بیمار پرسی میں جیسے جاتے ہیں اور اس کو کس طریقے سے ہم میٹھی باتیں کرتے ہیں، اس کو اس سے بھی کہیں گے کہ بھئی دیکھو ایسا کرو، اور ماشاءاللہ اللہ آپ سے راضی ہے، دیکھو ایمان دیا ہے. تو یہ اس کا علاج ہو رہا ہے. اس لیے مسجد سے جو ملاقات کے لیے گھروں پہ جاتے تھے وہ یہی ہے، اسی کا نام زیارت. یہ بیمار پرسی ایک طرح کی. کتنا اونچا عمل ہے. تو اس کے لیے اب بتاؤ، بیمار کے گھر پہ یا بیمار کے ہسپتال میں جانے کے لیے ہمیں کوئی شرم نہیں آتی ہے، تو کیا کسی کے گھر پہ جانے سے پھر کیوں شرم آتی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے پہلے اس کو سمجھا ہی نہیں کہ ہے کیا. ہاں، یہ بیمار ہے، اس کی بیمار پرسی. اللہ نے مجھے نماز کی توفیق دی اور اس کو نہیں دی ہے. میں اس کے گھر پہ جاؤں گا اور اس کو میں پوچھوں گا، بھائی آپ بیمار ہو، کیا ہے، کیا پریشانی، کیوں نہیں آئے اللہ کا گھر، اللہ کے مؤذن نے بلایا. تو یہ اس لیے حضرت والا نے فرمایا کہ دوسروں پر نفرت کی نگاہ ڈالنا اور دوسروں پر تحقیر کی نگاہ ڈالنا کسی طرح بھی جائز نہیں، کسی طرح بھی جائز نہیں. دیکھو یاد رکھے، یہ بہت ہو رہا ہے، تحقیر کی نگاہ ڈالنا، ہاں، نفرت کی نگاہ ڈالنا کسی طرح بھی جائز نہیں. کیوں کہ جب آدمی دوسروں کو تحقیر کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو سلب نعمت کا اندیشہ ہوتا ہے، اللہ نعمت کو چھین لیتے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کو توفیق دی، کس نے دی ہے؟ اپنے اختیار سے، وہ میں نے دی. اور اس کو توفیق نہیں ملی، کس نے نہیں دی؟ میں نے نہیں دی. تو آپ اپنے آپ پر کیوں تکبر کرتے ہیں؟ چھین لی جائے گی کہ آپ کا اس میں کوئی کمال ہی نہیں ہے. اگر میں نے نماز پڑھی، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، میرے اللہ نے پڑھوائی. اب اس کو نہیں پڑھی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ مجھے اب ذریعہ بنا رہا ہے کہ تم اس کے پاس جاؤ، لیکن اس کو حقیر مت سمجھو. اس کو روکنے والا بھی اللہ ہی ہے، کوئی اور نہیں روکتا ہے. تو ورنہ پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس نعمت کو چھین لیتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دین پر چلنے کی توفیق دی، اس کی نعمت ہے، یہ اس کی نعمت ہے یا نہیں؟ ہاں، لولا اللہ مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا. اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہوتی تو نہ ہمیں ہدایت ملتی اور نہ ہم صدقہ دے سکتے اور نہ ہم نماز پڑھ سکتے. جو اعمال صالحہ ہو رہے ہیں انہی کی توفیق سے ہو رہے ہیں. اس پر شکر ادا کرو. کیسا ناز، کیسا تکبر، کیسا عجب، کیسی تحقیر. شکر ادا کرنا چاہیے، ناز نہیں کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے. اگر دوسروں کی تحقیر کرو گے تو اندیشہ اس بات کا ہے کہ اعمال صالحہ کرنے کی جو توفیق تمہیں عطا فرمائی ہوئی ہے وہ کہیں سلب نہ ہو جائے. کہیں وہ سلب نہ ہو جائے. جی، تو اگر آدمی یہ عجب و تکبر نہ چھوڑے تو بعض اوقات اعمال صالحہ کی توفیق سلب ہو جاتی. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. ہاں، اس لیے یاد رکھے، شکر ادا کرے، ہر وقت دھیان رکھے کہ تو اللہ کی طرف سے، میرا کوئی کمال نہیں. ایک ملفوظ میں حضرت والا نے ارشاد فرمایا، جس کو اپنے سے بڑا سمجھے، جس کو اپنے سے بڑا سمجھے اس کے ساتھ عبارت آرائی کرنا ادب کے خلاف ہے. آگے سمجھو. مثلا اگر آپ کسی بڑے کو خط لکھے تو بے تکلف لکھے. اب آپ سوچ سوچ کر مضمون بنا رہے ہیں. عبارت آرائی یعنی سوچ سوچ کر ذرا کون سا لفظ لانا اور کس طریقے سے لانا اور کیسے اس کو، تو وہ بناوٹ کر رہے. آرائی یعنی بناوٹ کر رہے، لا رہے چیز کو. ایک تو ہے کہ سیدھا سیدھا سوچ سوچ کر کیا کیا کرنا ہے لکھ دیا، تو اور اس میں اپنی فصاحت اور بلاغت دکھا رہے. یعنی
میں کتنا وہ رکھتا ہوں، جانتا ہوں، اور یہ کوشش کر رہے کہ عبارت بڑی خوبصورت ہو، ادبی ہو، اور اس میں تشبیہات اور استعارے ہو، یعنی جیسے وہ لکھنے کا ایک انداز ہوتا ہے، ذرا پڑھے تو مزہ آ جائے، اور اس میں الفاظ ذرا ہائی قسم کے ہو، لگتا ہے کہ کوئی، تو اس طریقے سے اس کو کہتے ہیں عبارت آرائی۔ تو فرمائیے بھائی اس طرح کی عبارت آرائی کرنا بڑوں کو خط لکھنے کے موقع پر ادب کے خلاف ہے۔ بڑوں کو جب لکھو تو سیدھا سادہ، سیدھے الفاظ میں سیدھی بات ہو، ان کو لکھا جائے، ان کے سامنے اس طریقے سے نہ کیا جائے۔ ہاں ہاں، بڑائی، کیونکہ اس کے اندر بڑائی شامل ہو جاتی ہے، اس کے اندر بڑائی شامل ہو جاتی ہے۔ یہ چیز در حقیقت تکبر کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ جب میرا خط بڑے کے پاس جائے تو وہ خط بڑا سجا بنا ہو، سجا بنا ہو، آراستہ پیراستہ ہو، تاکہ میرے بارے میں ان کا تاثر اچھا ہو کہ یہ آدمی بڑا پڑھا لکھا ہے، اور بڑا فصیح اور بلیغ ہے، اور بڑا ادیب ہے، حالانکہ جس کو خط لکھا ہے وہ بڑا ہے، تم جیسے کیسے بھی ہو، تم جیسے کیسے بھی ہو، وہ تمہاری حقیقت کو جانتا ہے، اس لیے اس بناوٹ کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ سیدھے سادے بے تکلف طور پر جو الفاظ ذہن میں آئے وہ لکھتے چلے جاؤ، وہ لکھتے چلے جاؤ۔ تو یہ ہے نہ، ہر کام میں بے تکلفی ہو۔ نہیں، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا مذاق یہ تھا، ہمارے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا مذاق یہ تھا کہ بے تکلف کام کرو۔ کیا مذاق تھا؟ عادت، مذاق یعنی عادت، طبیعت کیا تھا کہ بے تکلف کام کرو، عمل میں بھی بے تکلف رہو، بات کرنے میں بھی بے تکلف رہو، لکھنے میں بھی بے تکلف رہو۔ آج کل ہے نا، ذرا انسان کسی کے سامنے تو ذرا بنا کر، بناوٹ کر کے، یعنی کہیں جانے میں بھی ذرا ٹپ ٹاپ کر کے جاؤ، بھائی اس میں بھی بے تکلف، کچھ لکھنا ہے تو بولا ذرا اچھی چیزیں اور اچھی عبارت اور اچھے الفاظ، نہیں، بے تکلف جو اللہ تعالیٰ نکال دے۔ تو فرمایا بے تکلف رہو۔ حضرت والا فرماتے ہیں کہ مجلس میں جس طرح چاہو آرام سے بیٹھو، بے تکلف ہو کر بیٹھو، کسی خاص نشست کا اہتمام نہ کرو، اسی طرح بے تکلفی سے خط لکھو، البتہ اتنا ضرور ہے کہ بدتمیزی اور بے ادبی کی بات نہ کرو۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ بدتمیزی نہ ہو جائے، بے ادبی نہ ہو جائے، باقی الفاظ سیدھے سادے۔ اس لیے حضرت والا نے فرمایا کہ بڑوں کے ساتھ عبارت آرائی مناسب نہیں ہے۔ ایک ملفوظ میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے علماء سے شکایت ہے، حضرت تھانوی نے فرمایا مجھے علماء سے شکایت ہے کہ ہم لوگ اپنے کو بہت بڑا سمجھتے ہیں کہ عوام کو پہلے سلام کرنے سے ہم کو آر آتی ہے۔ عوام کو پہلے سلام کرنے سے ہم کو آر آتی ہے، بلکہ اس کے منتظر رہتے ہیں کہ پہلے دوسرے ہم کو سلام کرے۔ ہوتے ہیں نا بازے، جلدی نہیں کرتے ہیں، یہ بھی تکبر کا ایک شاخسانہ ہوتا ہے، یعنی یہ بھی ایک علامت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ دوسرا ہمیں سلام کرے، شرم آتی ہے، یعنی شرم آتی، تو ہم سلام نہ کریں۔ یہ بات خاص طور پر علماء کے اندر پائی جاتی ہے، ان کے دماغ میں آ جاتا ہے کہ چونکہ ہم عالم ہیں لہذا ہم مقتدا ہے، اور مقتدا یعنی بڑے ہونے کی وجہ سے سارے مخلوق کا فریضہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ تعظیم اور تکریم کا معاملہ کرے۔ ہمارے حضرت والا بڑی اچھی بات فرمایا کرتے تھے، ہمارے حضرت والا بڑی اچھی بات فرمایا کرتے تھے، وہ بات یاد رکھنے کی ہے، وہ بات یاد رکھنے کی۔ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں علم دیا ہے تو یہ اس کی نعمت ہے، یاد رکھو،
اللہ تعالیٰ نے اگر علم دیا ہے تو اس کی نعمت ہے، اب تم اس نعمت کو صحیح مصرف میں استعمال کرو، اس نعمت کو اپنی بڑائی کا ذریعہ کیوں بناتے ہو؟ حقیقت میں تم بھی ایسی مخلوق ہو جیسے ساری مخلوق ہے، تم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ صرف اتنا فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کے مقابلے میں ایک نعمت زیادہ عطا فرما دی، لہذا اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اس کو صحیح مصرف میں یعنی خدمت خلق میں استعمال کرو، اس کے نتیجے میں تمہارے علم کا نور اور اس کا فیض پھیلے گا اللہ اکبر، تو اس کے نتیجے میں اس کا فیض پھیلے گا، اس کی خوشبو دنیا میں پھیلے گی، اس کا فائدہ ہوگا۔ یہ مناسب نہیں کہ اس علم کو اپنی بڑائی کا ذریعہ بنا کر بیٹھ جاؤ۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک لمحے میں یہ علم سلب کر لے، چھین لے، جس اللہ نے دیا ہے وہ اللہ چھین بھی سکتا ہے، سلب کر لے، لہذا کس بات پر ناز کرتے ہو؟ اس لیے اس علم پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اس کو صحیح مصرف یعنی خدمت خلق میں استعمال کرو اور خادم بن جاؤ۔ جی اللہ اکبر، ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ بڑی قیمتی بات فرمایا کرتے تھے۔ جی یہ بھی جاہی کی باتیں ہیں سب، تکبر جاہ سے ہوتا ہے، لیکن عنوان تکبر دے دیا ہے، لیکن حقیقت میں سب جاہ بتا رہے کہ دیکھو دوسرا سلام کرے مجھے، میں سلام میں پہلے کو، یہ کیا ہے؟ یہ سب جاہ ہے۔ دوسرے مناسب غیر اختیاری ہے۔ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ بڑی قیمتی بات فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر اس پر عمل ہو جائے تو سارے تکبر اور غرور کی جڑ کٹ جائے، سب کٹ جائے۔ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی میں تمہیں ایک منصب بتاتا ہوں، یہ ایسا منصب ہے کہ کوئی شخص تم سے منصب چھینے گا نہیں، گزشتہ بھی بات ہوئی تھی، اور اس منصب کے حاصل ہونے کے نتیجے میں تمہارے ساتھ کوئی شخص حسد نہیں کرے گا، جبکہ دنیا کے دوسرے مناصب یعنی عہدے مناصب کا حال یہ ہے کہ نہ تو ان کا حاصل کرنا اپنے اختیار میں ہے، مثلا تم چاہو کہ صدر مملکت بن جاؤ، پرائم منسٹر بن جاؤ، کیا یہ تمہارے اختیار میں ہے؟ اور پھر فرض کرو کہ اگر تم پرائم منسٹر بن بھی گئے تو کتنے حسد کرنے والے تم پر حسد کریں گے، اور ہر وقت اس بات کا خطرہ بھی رہے گا کہ معلوم نہیں کب یہ منصب چھین لیا جائے۔ اس لیے فرماتے تھے کیا بنو، گزشتہ بات آئی تھی، کیا بنو؟ خادم بنو، خادمیت کا منصب اختیار کر لو کہ لوگ کہنے لگے بھائی یہ سب کی خدمت کرتا ہے، خادم۔ آج کل کی سیاست میں ہے کہ اگر کوئی وزیر اعظم بن گیا تو اب اس کو ہر وقت فکر رہتی ہے کہ میرے نیچے سے کہیں یہ کرسی نہ کھسک جائے، کیونکہ کرسی پر بیٹھا ہے نا، تو وہ سوچتا ہے کرسی کوئی نیچے سے چھین نہ لے، میں دڑام سے گر جاؤ، تو وہ ذرا کرسی کو مضبوط بھی رکھتا ہے، یا تو ٹوٹ نہ جائے یا تو چھین نہ جائے۔ ارے سمجھ گئے؟ ہاں یہ کرسی، تو اب اس کے دن رات اسی پریشانی میں بسر ہوتے ہیں، کیا ہے کہ کرسی یا تو ٹوٹے نہیں یا تو چھینے نہیں، اور اپنی کرسی بچانے کی فکر سوار رہتی ہے۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میں تم کو ایک ایسی بات بتاتا ہوں، ایسا منصب بتاتا ہوں، ایسا کام بتاتا ہوں جس کو حاصل کرنا اپنے اختیار میں ہے، اور اگر حاصل کر لیا تو اس منصب پر تم سے کوئی حسد نہیں کرے گا، اور کوئی تم سے وہ منصب نہیں چھینے گا۔ وہ خادم کا منصب ہے کہ ہر ایک کے خادم بن جاؤ اور خادمیت اختیار کر لو، جی خادم بن جاؤ۔ اللہ اللہ، واقعتاً کسی کے یہاں مہمان بھی بنو تو خادم بن کے بنو۔ خادم کیا کرے گا؟ اس مہمان کے پکانے میں بھی ساتھ دے گا، برتن دھونے میں بھی ساتھ دے گا۔ ارے بولے تم تو مہمان ہو، تم کا؟ بولے میں تو خادم ہوں۔ ہاں آج تو مہمان مدد کیسا، تو اب وہ مخدوم اور وہ میزبان خادم بن گیا، تو اس کو شکایت ہوگی۔ اگر یہ بھی خادم بن جائے تو ساتھ ساتھ میں اس کا بھی ہاتھ بٹائے دسترخوان لگانے میں، تو وہ کہیں گے یار اب یہ ایسی چیز ہے کہ اس میں
تواضع بھی رہتی ہے اور محبتیں بھی بڑھتی ہے۔ تو خادم کا منصب ہے کہ ہر ایک کے خادم بن جاؤ اور خادمیت اختیار کر لو، اور یہ سمجھو کہ میں تو خادم ہوں، عوام کا خادم، مخلوق کا خادم، اپنی بیوی کا خادم، بچوں کا خادم، گھر والوں کا خادم۔ البتہ خدمت کے طریقے مختلف ہوتے ہیں، جی خدمت کے طریقے مختلف ہوتے ہیں، باقی ہے تو سب کے خادم۔ استاد، باپ اور عالم سب خادم ہیں۔ جو استاد بچوں کو پڑھاتا ہے وہ بھی خدمت کرتا ہے کہ نہیں؟ اب اس کی خدمت پڑھا کر ہو رہی ہے، البتہ اس خدمت کا انداز مختلف ہوتا ہے، لہذا استاد بھی خادم ہے۔ اسی طرح باپ اپنے بیٹے کی تربیت کرتا ہے تو وہ بھی خدمت ہے۔ اب خدمت کا انداز دیکھو، باپ اپنی بیٹی کی تربیت کرتا ہے تو وہ بھی خدمت ہے، یہاں تک کہ باپ بیٹے کو مار رہا ہے تو وہ بھی خدمت ہی ہے۔ خدمت کا انداز الگ الگ ہے، وہ بھی خدمت ہی ہے۔ اگر ڈانٹ رہا ہے تو وہ بھی خدمت ہی ہے، اس لیے کہ ڈانٹنے اور مارنے سے اس کا مقصد اس کے اندر اچھے اوصاف پیدا کرنا ہے، لہذا باپ بھی خادم۔ اسی طرح اگر تم عالم ہو تو یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں علم خدمت خلق کے لیے دیا ہے تاکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو فائدہ پہنچاؤ۔ بس اس علم کا مصرف یہ ہے، کہاں استعمال کا، نہ یہ کہ اس علم کی بنیاد پر اترانے بیٹھ جاؤ یا اس کی وجہ سے تکبر میں مبتلا ہو جاؤ۔ بس عالم بھی خادم ہیں، یہ بھی آپ کے سامنے خادم بیٹھا ہے جو آپ کو پیار اور محبت سے بار بار کہہ رہا ہے، سمجھا رہا ہے، تھک رہا ہے کیا کہ کچھ اندر حاصل کر لے، کچھ ایمان بنا لے، کچھ اپنی زندگی کو تبدیل کر لے، اللہ تعالی سے تعلق کو جوڑ لے۔ جی، تکبر کی حد، ایک ملفوظ میں حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ تکبر یہ ہے کہ اپنی صفات حمیدہ کو اپنا کمال سمجھے۔ پہلے بھی تکبر کے اندر یہ بات گئی ہے، اپنی صفات حمیدہ کو یعنی اچھی عادتوں کو اپنا کمال سمجھے، یہ تکبر ہے۔ وہ فضل حق پر نظر نہ کرے، فضل حق پر نظر نہ کرے اور دوسروں کو حقیر سمجھے۔ باقی اپنی صفات کی نفی کرنا تواضع نہیں ہے، صفات کو اپنا کمال سمجھنا تکبر ہے، لیکن اپنی صفات کی نفی کرنا، بولے میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، تو یہ تواضع نہیں ہے۔ مثلا حافظ کو اپنے حفظ کا اعتقاد جائز ہے، ہاں میں حافظ ہوں، میں عالم ہوں، میں شیخ ہوں، یہ کرنا جائز ہے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ جیسے وہ قصہ سنایا تھا نا، وہ کسی کے نواب صاحب کے گھر میں تھے اور ذرا باہر نکلے ضرورت کے لیے، تو وہ چوکیدار نے دیکھ لیا، تو کہا کون؟ کہا میں بڑا عالم ہوں، پتا ہے کہ بڑے مولانا ہوں۔ تو وہ بھی سمجھا، بولے اس وقت میں کہتا ہاں بھائی میں تو ایک عام آدمی ہوں، تو سیدھا سر پہ ڈنڈا پڑتا تھا۔ تو ایسا ہے، تو اپنی صفات کا اب وہاں پر ان کے اندر تکبر نہیں ہے کہ اپنے آپ کو سمجھنا، یا اپنے آپ کو نہیں میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، تو تواضع بھی نہیں ہے، یاد رکھنا۔ اصل تکبر کمال کو اپنا سمجھنا، اور اصل تواضع اللہ پر نظر رکھنا کہ اللہ کی دی ہوئی، یہ تواضع ہے۔ بڑے مول مثلا حافظ کو اپنے حفظ کا اعتقاد، کہا میں حافظ ہوں، ہاں اس کو عطیہ الہی سمجھنا چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں، ارے میں نے کورس کیا ہے، میں نے ایسا کیا ہے، میں نے محنت کی ہے، میں محنت کر کے، تو اپنا کمال سمجھنا یہ تکبر ہے، اور اللہ کی دی ہوئی نعمت سمجھنا یہ تواضع ہے۔ یہ مضمون پہلے بھی آ چکا ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی قابل تعریف صفت عطا فرمائی ہے تو اپنے اندر اس کے موجود ہونے کا اعتقاد کرنا بذات خود یہ تکبر نہیں ہے، بشرطے کہ اس کو حق تعالیٰ کی عطا سمجھے، اپنے ذاتی کمال کا اعتقاد نہ رکھے۔ ورنہ بہت سے لوگ توازن کہتے ہیں، کسی نے پوچھا بھائی آپ عالم؟ بولے نہیں میں تو عالم نہیں،
ابھی کتنی غلط بات ہو جاتی. یہ کیا جاتا ہے، وہ سمجھتے کہ نہیں میں عالم کہوں گا تو تکبر ہو جائے گا. یہ غلطی ہے، بلکہ عالم کہنا چاہیے تاکہ سامنے والا ادب سے بات بھی کرے کہ بھائی وہ عالم شگے. ہاں، ورنہ کہ نہیں نہیں بس میں تو ایسے ہی ہوں، حالانکہ عالم ہے لیکن ایسے ہوں کہنا تو یہ لوگ اس کو تواضع سمجھتے. ہاں، شیخ کہتے ہیں ہاں آپ کو تو خلافت، آپ کو شیخ ہے، تو بولے نہیں نہیں میں شیخ نہیں ہوں. کہو اس میں کیا ہو سکتا ہے، وہ اپنی بیماری کا کچھ علاج کرا لے، اور پریشان ہو وہ ڈھونڈ رہا ہو اور تم نے کہا نہیں ہو، تو بولے میں کہاں پر آ کر پھنس گیا. تو اپنے اندر کا، اسی لیے کہتے ہیں یہ تکبر اور تواضع یہ دلوں کی ایک کیفیت ہے جو اللہ ہی جانتا ہے. جی، تو عرض کر چکا ہوں کہ اپنے کو اکمل سمجھنا تکبر نہیں، افضل سمجھنا تکبر ہے. یہ جملہ یاد رکھو، اکمل سمجھنا تکبر نہیں، افضل سمجھنا، اکمل یعنی کامل، بڑا ہوں، یہ سمجھنا تکبر نہیں، افضل، ہاں میں اس سے افضل ہوں. بھائی میں ہوں، اللہ نے مجھے الحمدللہ اس کام میں کمال عطا فرمایا ہے، تو اکمل سمجھنا تکبر نہیں. ہاں یہ ہے کہ ہاں ان لوگوں سے افضل ہوں، ان سے افضل ہوں، ان سے افضل مت سمجھو. ہاں، اکمل سمجھنا تکبر نہیں، افضل سمجھنا تکبر ہے. مثلا ایک شخص اپنے بارے میں سوچے کہ مجھے عربی زبان آتی ہے، دوسروں کو نہیں آتی. اب آدمی اس کو کیسے اقرار کرے کہ مجھے عربی نہیں آتی، کیسے اقرار کرے؟ یا ایک شخص نے دوسرے نظامی درس نظامی پڑھا ہے، یعنی عالم بنا ہے، اور دوسرے نے نہیں پڑھا. اب آدمی کیسے کہہ دے کہ میں نے درس نظامی نہیں پڑھا، کیونکہ یہ تو واقعے کے خلاف ہوگا. اس لیے محض اتنی بات سے تکبر نہیں ہوتا کہ ہاں میں نے پڑھا ہے. البتہ تکبر اس وقت ہوگا جب وہ اس صفت کو یا تو اپنا ذاتی کمال سمجھے کہ مجھے جو کچھ حاصل ہوا وہ اپنے ذاتی کمال کی وجہ سے ہوا، جیسے قارون نے دعویٰ کیا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، یا وہ شخص اس صفت کو حق تعالیٰ کا عطیہ تو سمجھتا ہے لیکن اس وصف کی بنیاد پر دوسروں کی تحقیر کرتا ہے، تو یہ تکبر. ایک آدمی ہے حق تعالیٰ کا عطیہ تو سمجھتا ہے لیکن ساتھ میں دوسروں کی تحقیر کرتا ہے، تو پھر آئے تکبر. اور ایک آدمی اپنے کو دوسروں سے افضل نہیں سمجھتا، ہاں کہ نہیں میرے سے بھی آگے دوسرے ہوں گے، لیکن اپنے آپ کو تو سمجھتا ہے کہ میں عالم ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، تو اس پر کوئی تکبر نہیں ہے. اس لیے ہاں یہ اکمل ہے. تو اکمل ہونا تکبر نہیں، افضل سمجھنا تکبر ہے. لیکن اگر یہ دو باتیں موجود نہیں، یعنی نہ تو اس وصف کو اپنا کمال سمجھتا ہے بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، جب چاہے سلب فرما لے، اور نہیں اس وصف کی وجہ سے دوسروں کی تحقیر کرتا ہے، تو انشاءاللہ وہ شخص تکبر سے محفوظ ہوگا. کمال سمجھنا تکبر نہیں ہے، افضل سمجھنا تکبر ہے. جی، تو ورنہ ہاں یعنی یہ سمجھے کہ یہ کمال اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، اس وصف کو اپنا کمال سمجھتا ہے، بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور جب چاہے اللہ لے سکتا ہے میرے سے. اللہ کی عطا سمجھتا ہے، اللہ جب چاہے لے سکتا ہے، تو انسان کے اندر پھر تکبر نہیں آئے گا، اور نہیں اس وصف کی وجہ سے دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، تو انشاءاللہ وہ شخص تکبر سے محفوظ رہے گا. تکبر سے محفوظ رہے گا. تکبر سے حفاظت کا طریقہ شکر کرنا ہے. کیا حفاظت کا طریقہ؟ 48 ہو گئے. شکر کرنا، شکر کرنا. اس تکبر سے حفاظت کا طریقہ بھی یہی ہے کہ جب کبھی اپنی کسی اچھی صفت پر نگاہ جائے تو اس پر اللہ تعالی شانوں کا شکر ادا کرو کہ اللہ، اے اللہ، آپ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے یہ صفت عطا فرمائی، میں اس کا مستحق نہیں تھا. شکر کے اندر خود اس بات کا اعتراف داخل ہے کہ اللہ میں اس کا مستحق نہیں تھا،
آپ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے صفت عطا فرما دی. جس وقت آدمی یہ تصور کرے گا تو انشاءاللہ تکبر کی جڑ کٹ جائے گی. اسی بات کو حضرت والا فرماتے ہیں کہ تکبر یہ ہے کہ اپنی صفات حمیدہ کو اپنا کمال سمجھے، عطا و فضل حق پر نظر نہ کرے. یہ تکبر. تکبر یہ ہے کہ اپنی صفات حمیدہ کو اپنا کمال سمجھے، عطا و فضل حق پر نظر نہ کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عطا پر نظر نہ ہو. یہ ہے تو یہ تکبر ہے. اور دوسروں کو حقیر سمجھے. البتہ اپنی صفات کی نفی کرنا تواضع نہیں. یہ حضرت کا جملہ تھا، اس کی یہ تشریح تھی. چلو انشاءاللہ دوسرا کل کریں گے. اللہ تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں.